بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور طلاق کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے لیکچر کے اندر مہر کا بیان کیا گیا۔ اب اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو چیز مال متکون نہیں ہو سکتی وہ مہر بھی نہیں بن سکتی۔ اب اس صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ مثلا یہ ٹھہرا کہ آزاد شوہر عورت کی سال بھر تک خدمت کرے گا، یا یہ کہ اسے قرآن مجید یا علم دین پڑھائے گا، یا حج وغیرہ کرا دے گا، یا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہوا اور مہر کے اندر خون یا شراب یا خنزیر کا ذکر آیا، تو اب ان سب تمام صورتوں میں مہر مثل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ نکاح شغار یعنی ایک شخص نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب ہر ایک کا مہر دوسرا نکاح ہے تو ایسا کرنا گناہ ہے، اور اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ کسی شخص کی طرف سے اشارہ کر کے کہا کہ میں نے نکاح کیا بائبد اس غلام کے، حالانکہ وہ آزاد تھا، تو اب اس صورت میں بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ کیا یا مہر کی نفی کر دیں تو بغیر مہر کے نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہوگی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا تو مہر مثل واجب ہے، بشرطے کہ نکاح کرنے کے بعد آپس میں کوئی مہر طے نہ پایا ہو، اور اگر کوئی مہر طے کیا تھا، مقرر کیا تھا، تو جو مقرر کیا ہے وہی جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی قاضی جو ہے وہ مہر مقرر کر دے تو اس صورت میں وہی مہر جو ہے وہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس کے اندر بڑا اہم ہے کہ جس عورت کا مہر معین ہے اور خلوت سے پہلے سے طلاق ہو گئی تو اسے جوڑا دینا مستحب بھی نہیں، اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو مہر معین ہو یا نہ ہو جوڑا دینا مستحب ہے۔ مہر مقرر ہو چکا تھا، اب اس کے بعد شوہر یا اس کے کسی ولی نے کچھ مقدار بڑھا دی تو یہ مقدار بھی شوہر پر واجب ہوگی، بشرطے کہ اسی مجلس میں عورت نے یا نابالغہ ہو تو اس کے ولی نے قبول کر لی اور زیادتی کی مقدار معلوم ہو۔ اگر مہر کے اندر جو زیادتی کی ہے اس کی مقدار معین نہ ہو تو اب کسی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ مثلا کہا میں نے تیرے مہر میں زیادتی کر دی اور یہ نہ بتایا کہ کتنی، اس کے صحیح ہونے کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں۔ ہاں اگر شوہر انکار کر دے تو ثبوت کے لیے گواہ درکار ہوں گے۔ اگر عورت نے مہر معاف کر دیا یا ہبہ کر دیا جب بھی زیادتی ہو سکتی ہے، یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں اور عورت اس کو قبول کر لیتی ہے تو اب یہ اس کو جو ہے وہ دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح مقرر شدہ مہر پر شوہر نے اضافہ کیا مگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی تو اصل مہر کا نصف جو ہے وہ عورت کو دیا جائے گا۔ اس کا اضافہ جو ہے وہ بھی لینا، اس کا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں زیادہ دوں گا تو وہ اضافہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ عورت جو ہے وہ کل مہر یا جز معاف کرے تو اس صورت میں مہر معاف ہو جائے گا، بشرطے کہ شوہر نے انکار نہ کر دیا ہو، اور اگر وہ عورت نابالغہ ہے اور اس کا باپ معاف کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، بالغہ ہے تو اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے نکاح کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ اگر بالغہ عورت ہے تو وہ خود ہی معاف کرے تو ہوگا، وگرنہ نہیں، اور نابالغہ ہے تو پھر تو باپ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خلوت صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ مرد و عورت ایک مکان میں جمع ہوں اور کوئی چیز مانع جمع نہ ہوں، یہ خلوت جمع ہی کے حکم میں ہے، اور موانع جو ہے وہ شریعت کے اندر 3 ہوتے ہیں: حسی، شرعی اور طبعی معنی۔ حسی معنی یہ ہے کہ مرض کی وجہ سے شوہر بیمار تھا تو مطلقاً خلوت صحیحہ نہ ہوئی۔ اسی طرح مانع طبعی یہ ہے کہ جیسے وہاں کو تیسرے کا ہونا، اسی طرح اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ معنی شرعی یہ ہے کہ عورت حیض و نفاس میں ہے یا دونوں میں کوئی محرم ہو،
ہیں احرام جو اس نے فرض کا پہنا ہو یا نفل کا، حج کا ہو یا عمرے کا۔ اسی طرح رمضان کے روزے ادا کرنا ہوں یا نماز فرض میں ہوں، ان سب صورتوں میں خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ اور اگر نفل ہے یا نظر ہے یا کفارہ یا قضاء کا روزہ ہے یا نفلی نماز ہے تو یہ چیزیں خلوت صحیحہ سے مانے نہیں ہوتی۔ اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوں مگر کوئی معنی شرعی یا طبعی یا حسی پایا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ خلوت فاسدہ ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خلوت صحیحہ کے بعد عورت کو طلاق دی تو پورا مہر واجب ہوگا جبکہ نکاح بھی صحیح ہو، اور اگر شروع میں نکاح ہی فاسد ہے یعنی نکاح کی کوئی شرط مفقود ہے، مطلب بغیر گواہوں کے نکاح ہوا یا دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا، یا عورت کی عدت میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا، یا عورت کسی کی عدت میں ہے اسی سے نکاح کر لیا، یا چوتھی عورت کی عدت میں پانچویں عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، یا حرہ نکاح میں ہوتے ہوئے جو ہے کسی غلام لونڈی سے جو ہے باندی سے نکاح کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فقط خلوت سے جو ہے وہ مہر واجب نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر جماع جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر یہ جماع ہوا تو مہر مثل واجب ہوگا، اور مہر مقرر نہ تھا تو خلوت صحیحہ سے نکاح صحیح میں مہر مثل مؤکد ہو جائے گا۔ خلوت صحیحہ کے احکام جو ہے ان میں سے یہ بھی ہے، طلاق دی تو عورت پر عدت واجب ہوگی، بلکہ عدت میں نان و نفقہ اور رہنے کے لیے جگہ دینا واجب ہے، بلکہ نکاح صحیح میں عدت و مطلقاً خلوت سے واجب ہو جاتی ہے، نکاح صحیحہ ہو یا فاسدہ۔ البتہ خلوت صحیحہ ہو یا خلوت فاسدہ، البتہ نکاح فاسد ہوں تو بغیر جو ہے وہ جماع کے عدت واجب نہیں۔ خلوت کا یہ حکم بھی ہے کہ جب تک عدت میں ہے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ 4 عورتیں نکاح میں نہیں ہو سکتیں۔ اگر وہ آزاد ہے تو اس کی عدت میں باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اس عورت کو جس سے خلوت صحیحہ ہوئی اس زمانے میں طلاق دی جو مطوع کے طلاق کا زمانہ ہے، اور عدت میں اسے طلاق بائن دے سکتا ہے مگر اس سے جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا، اور نہ ہی طلاق رجعی دینے کے بعد فقط خلوت صحیحہ سے رجوع ہو سکتا ہے، اور اس کی عدت کے زمانے میں شوہر مر گیا تو وارث نہ ہوگی۔ آگے ایک مسئلہ یہ کہ خلوت سے پہلے مرد و عورت میں دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو مار دیا یا خودکشی ہو گئی تو اب اس صورت میں جو ہے وہ مہر پورا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر ہو وہ اس کے لیے مہر مثل ہوتا ہے۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ عورت کے خاندان کی اس جیسی جو عورتیں ہیں ان کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہی اس عورت کے لیے مہر مثل کہلاتا ہے۔ مثلاً عورت کی بہن ہے، پھوپھی ہے، چچا کی بیٹی وغیرہ کا مہر، اس کی والدہ کا مہر اس کے لیے مہر مثل نہیں ہوگا جبکہ وہ دوسرے گھرانے کی ہو۔ اور اگر اس کی ماں اسی خاندان کی ہو، مثلاً اس کے باپ کی چچا زاد بہن ہے تو اس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ اور وہ عورت جس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہے وہ کن امور میں ہے؟ کن امور میں وہ ان جیسی ہوں؟ تو وہ یہ ہیں کہ عمر کے اندر، جمال کے اندر، مال کے اندر ایک دوسرے سے مشابہ ہوں، اور دونوں کا شہر بھی ایک ہو، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو، دونوں کے اندر عقل، تمیز، دیانت اور تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری، علم و ادب جو ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ دونوں کنواری ہوں یا دونوں سیبہ، اولاد ہونے یا نہ ہونے میں ایک جیسی ہوں، کہ ان چیزوں کے اختلاف سے مہر میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ شوہر کا حال بھی ملحوظ ہوتا ہے، مثلاً شوہر جوان ہے یا بوڑھا ہے تو اس کی عمر کے اعتبار سے مہر کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ نکاح کے وقت ان امور میں یکساں ہونے کے اعتبار سے اعتبار ہے، بعد میں کسی بات کی کمی پیشی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں۔ مثلاً جب ایک کا نکاح ہوا اس وقت جس کی ایک حیثیت تھی، اب نکاح کے کچھ وقت کے بعد جو اس کی حیثیت تبدیل ہوگی قدرتی طور پر، اللہ کی طرف سے یہ تقدیری طور پر ہے، تو اس کا جو ہے وہ کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس خاندان میں کوئی ایسی عورت موجود ہی نہیں ہے جس کا مہر اس کے لیے مثل ہو سکے تو کوئی دوسرا خاندان جو اس کے خاندان کے مثل ہے اس میں کوئی عورت اس جیسی ہو، اس کا مہر اس کے لیے مثل ہوگا۔ مہر مثل کے ثبوت کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں عادل گواہ ہونی چاہیے جو
جو ہے وہ شہادت دیں اور اپنے الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کی گواہی دیں۔ نکاح فاسد میں جب تک جو ہے وہ جماع نہ ہو مہر لازم نہیں ہوتا، یعنی خلوت صحیحہ نکاح فاسد میں جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے جماع جو ہے وہ ہوگا۔ جب جماع ہوگا تو مہر مثل واجب ہے۔ جو مہر مقرر سے زائد نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو جو مقرر ہوا وہی دیں گے۔ نکاح فاسد جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر فسخ کر دینا واجب ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے فسخ کریں۔ اگر خود فسخ نہ کریں تو قاضی پر واجب ہے کہ وہ ان کے اندر تفریق کر دیں۔ اگر وہ قاضی تفریق کر دے تو تفریق ہو جائے گی۔ یہ شوہر مر گیا تو عورت پر عدت واجب ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس کے جو ہے یہ مسائل ہیں۔ نکاح فاسد میں تفریق یا متارکہ کے وقت سے عدت ہے، اگرچہ عورت کو اس کی خبر نہ ہو۔ نکاح فاسد جب اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس صورت میں نان و نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر نفقہ پر مصالحت ہوئی تب بھی کسی صورت میں نان و نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اور کافی مہر کے مسائل ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو مہر کے حوالے سے جتنے نازک ترین مسائل ہیں آج کے دور کے اندر لوگ اتنی ہی اس چیز کے اندر جو ہے وہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو کم از کم جو ہے ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہر مثل کب واجب ہوگا، مہر مثل کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کن کن عورتوں کا اعتبار ہوتا ہے، اور نکاح کی کس صورت کے اندر جو ہے وہ، حالانکہ یہ قرآن پاک کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ کس کس حالتوں کے اندر کیسا کیسا جو وہ مہر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔